بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ایران اور امریکہ کے معاہدے کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر چرچا ہے، لیکن یہاں پر ہمارا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ کروانے کے بعد پاکستان کو کیا ملنے جا رہا ہے اور کیا پاکستان کے تمام تر مسائل اس سے حل ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ہونے جا رہا ہے جس کا پاکستان کو بہت زیادہ ڈر ہے، اور امریکہ پاکستان سے کچھ ایسا مانگنے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کسی صورت بھی نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نیتن یاہو کے لیے یہ معاہدہ کس طرح ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، اور اب اسرائیل کے اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے ساتھ کشمکش شروع ہونے جا رہی ہے، بلکہ کشمکش تو ایک چھوٹا الفاظ ہے، تصادم شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ کیوں اور کیسے شروع ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یو اے ای نے اپنی نئی حکمت عملی جو بنائی ہے اس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کس طرح کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے، اور یو اے ای اب آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ایک سوال سب کے سامنے ہے، اور وہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کا معاہدے میں ثالثی کیسے کی۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہ ہار ماننے کا جو طریقہ تھا وہی ان مذاکرات میں کامیابی کی ضمانت بنا۔ بہت سے مسئلے مسائل آئے، یہاں تک کہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا اور ایسا لگا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود راستے نکال لیے گئے۔ یہاں تک کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ دن پہلے باقاعدہ طور پہ ایران نے اسرائیل پر حملے کیے، اسرائیل نے ایران پر حملے کیے، اس کے بعد پھر امریکہ نے ایران پر حملے کیے، اور پھر ایک دم سے سب کچھ بدل گیا۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب معاہدہ طے کروا دیا ہے، وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا، ٹرمپ نے اس کو بعد میں ری ٹویٹ کیا، ایران نے بھی اس کو قبول کیا۔ عالمی سطح پہ پاکستان کا خیر مقدم، یہاں تک کہ پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پاکستان اب اس معاہدے کی میزبانی بھی کرنے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ بیان آنے کے بعد پاکستان کا شکریہ ادا کیا، تعریفیں کی، یہاں تک کہ برطانیہ، چین، آسٹریلیا، ترکی، قطر، سعودی عرب، کینیڈا، اٹلی، نیدرلینڈ، ملیشیا، کویت کے وزیر اعظم اور صدور نے بھی پاکستان کا نام لے کر شکریہ ادا کیا، اور یہاں تک کہ دیگر ممالک بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ معاشی اور سفارتی فیصلہ سازی پاکستان کی، اس پر یہ کس حد تک مضبوط ہوگی اس کے بعد، اور معاشی اور سفارتی فائد ہم حاصل کر پائیں گے بھی کہ نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے جو مسئلے ہیں وہ کیسے اس طرح سے حل ہوں گے۔ کیا ہمیں ایران سے مفت تیل ملنے جا رہا ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے اور عوام کی دلچسپی کا باعث بھی ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس طرح قطر کی ایک اہمیت ہے عالمی ثالث کے طور پہ، کئی ممالک کے معاہدے کر کے، خاص طور پہ طالبان اور امریکہ کا معاہدہ کروایا، اور بھی اس کے بعد کافی معاہدے کروائے، تو ایک اس کی ایک عالمی حیثیت ہے۔ تو کیا پاکستان اس اتنے بڑے معاہدہ کروانے کے بعد اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھ پائے گا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے جو ہمت کی ہے، اگر وہ یہ ہمت نہ کرتے تو شاید جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ نہ نکل پاتا، اور پاکستان کو اس کے جو ثمرات ہیں وہ آنے والے دور میں ملیں گے۔ وہ کیا ملیں گے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن جہاں تک ایران سے مفت تیل ملنے کی بات ہے تو سستا تیل تو مل سکتا ہے، لیکن مفت تیل آپ کو ایران سے نہیں مل سکتا، اور یہ پاکستان کے مسائل کا حل بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سفارتی کامیابی تو ہو سکتی ہے، یا کسی بھی امن کی تقریب کی میزبانی، یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے معاشی مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران پر پابندیاں ختم ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا اس کے ساتھ 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور بہت سے فائدے پاکستان کو اس حوالے سے ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر ہوئے تھے، اور جنگ ختم ہونے کے فائدے بھی پوری دنیا کو ہوں گے، اور جس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انرجی یعنی پیٹرول کی قیمت ہے۔ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن شروع ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان علاقائی طاقت کے طور پہ ایک مستحکم اور مضبوط امیدوار کے طور پہ میدان میں آ گیا ہے۔ پاکستان کو جی پی ایس پلس کا جو سٹیٹس کے اندر توسیع تھی اس کے امکان بہت زیادہ روشن ہو چکے ہیں۔ یو ایس کے ساتھ ٹریڈ اور تجارتی معاہدے جاری رہنے کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں۔ آئی ایم ایف کو واشنگٹن کے تھرو کنٹرول کرنا آسان ہو چکا ہے۔ مغرب کی مالیاتی منڈیوں تک رسائی پاکستان کے لیے اب آسان ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو خلیج کے اندر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، چاہے پاکستان ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، یہ مل کے ایک بڑا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ جو ایران اور امریکہ کا پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے حل ہونے کے بعد تمام ممالک کو کم از کم مشترکہ طور پہ ابراہم اکارڈ پر دستخط کر لینے چاہیے۔ اب پاکستان کا ایک سمپل سا موقف ہے کہ فلسطین کے منصفانہ حل تک، ٹو نیشن سٹیٹ تک ہم نے تسلیم نہیں کرنا، اور سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کا بھی یہی اس حوالے سے موقف ہے۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں امریکہ کی طرف سے ان تمام ممالک پر بہت زیادہ پریشر آنے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو نیتن یاہو کی چیخیں نکل رہی ہیں، اگر اس کو اکتوبر سے پہلے کمپنسیٹ کرنے کا فیصلہ امریکہ یا ٹرمپ نے کر لیا تو یہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے کافی کچھ پاکستان کھو بھی سکتا ہے۔ بہرحال یہ آگے کی باتیں ہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اب آزاد ہو جائے گا، اور خاص طور پہ سفارتی سطح پر پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے موقف کی تائید کریں، مگر انڈیا کے ساتھ ان کے اپنے معاشی مفادات وابستہ ہیں، اس لیے اس چیز کی کسی بھی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ امریکہ یا یورپ انڈیا کے معاملے میں پاکستان کے موقف کو، کشمیر کے موقف کو مان لے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ اگر ٹرمپ یہ الیکشن ہار جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ریپبلکن کے ہارنے کے ساتھ ہی جب نئی لیڈرشپ ابھرنا شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اور پاکستان اور امریکہ کے کیا تعلقات ہوں گے، یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے۔ اب یو اے جو ہے وہ تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یو اے کی پالیسی تھی کہ تجارت کے ذریعے امن، لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح ایران نے میزائل اور ڈرون برسائے ہیں یہ اب ممکن نہیں ہے۔ جدید اور مضبوط دفاعی صلاحیتوں کے بغیر یہ ماڈل نہیں چل سکتا، اور اس کے بعد وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ فوجی تعلقات کو مضبوط کرنے کی طرف راغب ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجک خود مختاری کی طرف بھی بڑھ چکا ہے۔ وہ تمام تر اقدامات جو سعودی عرب کے کہنے پہ وہ کرتا تھا، اب اس نے وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہاں تک کہ کئی مقامات پر سعودی عرب کے مفادات کے وہ خلاف جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب علاقائی بلاکس کے اوپر خاص طور پہ آپ چاہے عرب لیگ کو لے لیں، چاہے آپ خلیج تعاون کونسل کو دیکھ لیں، اس کے اوپر انحصار یو اے ای نے مکمل طور پہ کم کر دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ انڈیا کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ، یونان کے ساتھ، قبرص کے ساتھ، ایتھوپیا کے ساتھ ایسے تعلقات اور مضبوط کر رہا ہے تاکہ علاقائی اتحادوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور وہ علاقائی اتحاد کیا ہیں؟ وہ علاقائی اتحاد سب سے پہلے تو پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور دیگر جو قطر کے ساتھ مل کے اتحاد بڑے بننے جا رہے ہیں، یہ ان کے مقابلہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خود مختاری کے سفر میں امارات یعنی یو اے ای نے اسرائیل کا دامن تھام لیا، اور خاص طور پہ سیکیورٹی تعاون کے حوالے سے۔ اب جدید لیزر کا نظام آپ کو پتہ دے دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، جو نگرانی کا نظام ہے اسپیکٹرو دے دیا گیا ہے، آئرن بیم دے دی گئی ہے، آئرن ڈوم دے دیا گیا ہے۔ بے شک یو اے ای نے ابھی تک اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق نہیں کی، لیکن ایک تردید ضرور سامنے آئی جب نیتن یاہو کے آفس سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے جنگ کے دوران یو اے ای کا خفیہ دورہ کیا، ملاقاتیں کی ہیں، اور فلان ڈمکا اس طرح کی جب باتیں آئی تھیں تو فوری طور پہ اس کی تردید آئی تھی، لیکن اس خبر کی ابھی تک تردید بھی نہیں آئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے خود مختاری پر مبنی جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے چیزیں مزید آگے بڑھ رہی ہیں۔ عرب لیگ کے اوپر، خلیج تعاون کونسل کے اوپر اعتماد بالکل ختم کر دیا یو اے ای نے،
اوپیک کو چھوڑ دیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تنازعات جو ہیں وہ ابھی تک نہ صرف وہ جاری ہیں بلکہ اب وہ مزید گرم ہوتے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی جو پالیسی رکھی تھی وہ ڈیفرنٹ تھا، دونوں کا جو طریقہ کار تھا جنگ سے نبٹنے کا وہ بالکل مختلف تھا۔ سعودی عرب نے ایران پر تنقید کی لیکن کم تضاد والا رویہ اختیار کیا، جبکہ یو اے کی طرف سے، کیونکہ سب سے زیادہ حملے یو اے پہ ہو رہے تھے، تو یو اے کی طرف سے بڑا سخت سٹانس اس کے اوپر رکھا گیا ایران کے خلاف۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے مختلف موقف ہے سعودی عرب کا اور یو اے کا۔ یو اے کے برعکس سعودی عرب کہتا ہے کہ پہلے فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے، فلسطینی ریاست کے قیام سے اس نے اس معاملے کو مشروط کیا ہوا ہے، جبکہ یو اے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ابراہم کارڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یمن کے اندر جن فورسز کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، یو اے اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ شام کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے یو اے نے، اور وہ سعودی موقف اور سعودی جو مفادات ہیں اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بڑے ممکنہ جغرافیائی بلاکس بننے جا رہے ہیں، اور جن میں یو اے کے جو حریف ہوں گے ان میں سعودی عرب ہوگا، ترکی ہوگا، قطر ہوگا، پاکستان ہوگا، اور اس طرح کے ممالک ہوں گے، اور جو ان کے دوست ہوں گے ان میں اسرائیل ہوگا، بھارت ہوگا، ایتھوپیا ہوگا، یونان ہوگا، قبرص ہوگا۔ اور اب یہ جو کشیدگی اور تصادم ہے یہ اب آگے بڑھنے جا رہا ہے، اور اس سب کی جو ایپیسوڈ ہے پاکستان اور یو اے کے حوالے سے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پچھلے مہینے سے کیا چلتا آ رہا ہے اور کس طرح پاکستانیوں کو باہر یعنی کہ مذہب کی بنیاد پہ یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ، بے شک یو اے نے کہا ہے کہ یہ ہمارے قانون کے مطابق ہے۔ پاکستان کی جو دفتر خارجہ وہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ یو اے ای اپنے قانون کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ کسی مذہبی لسانی یا کسی خاص ملک کے خلاف کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب دو ممالک کے مفادات مختلف جگہوں سے جڑے ہوئے ہوں تو پھر ان کے راستے بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ اس سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ نہیں مل سکتی کہ وہ ہمیشہ کے اتحادی اسرائیل اور امریکہ اب ان میں کیسے تصادم جو ہے ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے لیے سنگین سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ اس کی وہ عمارت کی بنیادیں ہل چکی ہیں سیاسی کیریئر کی، جس کے اوپر اس نے وہ سب کچھ قائم کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جناب سیکیورٹی ہے ہمارے پاس۔ امریکہ کے ساتھ نیتن یاہو کے تعلقات بڑے کمال ہیں، امریکہ کے سیاستدانوں کے اوپر نیتن یاہو کا بڑا اثر و رسوخ ہے، کانگریس جو ہے وہ اس کی جیب میں ہے، اور یہاں تک اب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ڈیل پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ ٹرمپ نے عوامی سطح پہ نیتن یاہو کی توہین کی، تضحیک کی، تحقیر کی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اور ساری کی ساری کہانیاں بتائیں کہ میں نے نیتن یاہو کو کیا کہا، کیوں کہا، اس کو میں نے کہا کہ یہ فیصلہ تمہارا لبنان کے اوپر ٹھیک نہیں ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ہمیشہ سے اپنا جو بیانیہ بنایا ہے وہ سیکیورٹی پالیسی کو مرکزی نقطہ نظر رکھ کے بنایا ہے، لیکن اس وقت ایران پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ چکا ہے۔ پراکسیز کی بات ہوتی تھی، لبنان کے معاملے پر امریکہ کو بٹھا کے معاملات کو طے کر کے یہ اب ڈیسائیڈڈ ہو چکا ہے کہ ایران کی پراکسیز کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے، اور اس کو دنیا نے ایک طرح سے تسلیم بھی کر لیا ہے، اور حملے بھی بند کروائے گئے لبنان کے اوپر۔ عام انتخابات اسرائیل کے اندر آ رہے ہیں، اکتوبر کے اندر انتخابات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انتخابات ہوں تو پھر کوئی بھی سیاستدان کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نیتن یاہو ایک ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ یہاں پر میں کچھ سیاستدانوں کے بیانات آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ یائر لاپڈ یہ حزب اختلاف کے اہم رہنما ہیں، یہ کہتے ہیں یا تو ہمارے سب سے بڑے اتحادی یعنی امریکہ کے ساتھ براہ راست اور تباہ کن تصادم، یا اسرائیلی مفادات کی عاجزانہ پسپائی، یعنی یا تو آپ اسرائیل کے جو مفادات ہیں اس کو بلی چڑھا دیں یا پھر امریکہ کے ساتھ تصادم ہوگا۔ اب اگلے جو وزیر ہیں قومی سلامتی ایتا ماربن گویر، وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا کہ ہم کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں ہیں جو ہماری سیکیورٹی کی ضمانت نہ دے۔ سابق موساد کی افسر جو سیما شاہین ہیں وہ بھی خاص طور پہ اس حوالے سے کہتی ہیں کہ
امریکیوں نے اس معاہدے کو کیوں قبول کیا؟ ہمیں تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اسرائیل اس صورتحال سے خوش نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل کے سیکیورٹی ادارے اور نہ ہی سیاسی قیادت۔ جب اسرائیل میں کوئی بھی اس معاہدے سے خوش نہیں ہے اور یہ معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کئی دہائیوں سے نیتن یاہو کے انتخابی بیانیے کا ایک ستون تھی، اور وہ ستون جو ہے وہ اب گرنے جا رہا ہے۔ اب اس ستون کو، اس بیانیے کو قائم رکھنے کے لیے نیتن یاہو کے لیے بہت دشواریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ 73,000، 75,000، 84,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود آج بھی آدھے حصے پر حماس کا کنٹرول ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج جو کہ غزہ پہ، لبنان میں، شام کے کئی علاقوں کے اوپر پابند اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اس کو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اسرائیل کے اپنے بنیادی جو دشمن ہیں ان کا خاتمہ کرنے میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ حزب اللہ وہیں کھڑی ہے، حماس وہیں کھڑی ہے، ایران وہیں کھڑا ہے، بڑی بڑی طاقتیں جو کہ اس کے خلاف تھیں، حوثی باغیوں سمیت سب اپنی جگہ پہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک نیوکلیئر کے اوپر بات ہوئی ہے، نہ وہ رجیم چینج کر سکے، نہ وہ میزائل اور ڈرون کے اوپر پابندیاں لگوا سکے پروگرامز کے اوپر، اور نہ ہی وہ پراکسیز کو ختم کر سکے۔ اب واشنگٹن کے معاہدے کو اگر سبوتاژ کرنے کی کوشش اسرائیل کی طرف سے کی گئی تو امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت رد عمل آئے گا۔ اس سے پہلے اوباما کے دور میں چاہے کانگریس ہو، چاہے میڈیا کے زور پہ عوام کی پبلک اوپینین کو بدلنا ہو، چاہے وائٹ ہاؤس کو بائی پاس کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہو، اب ٹرمپ کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ ٹرمپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے جنون میں آتا ہے تو پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اہم اس کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اب اس وقت علاقائی خطرات کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرنے کا جو بیانیہ تھا نیتن یاہو کا، وہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے، اور اس کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے امریکہ کے ساتھ تصادم کرنا ہے یا میں نے اپنے جو پسپائی ہے اسرائیل کے مفادات کی وہ کرنا ہے۔ اور اب سب سے بڑے اتحادی کے ہاتھوں اس کو یہ سارے چیلنجز درپیش ہیں، اور آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔